وائرس پھیلنے کی وجہ مولوی ہیں. ایسے اللہ معاف کرے بدبخت لوگ معاشرے میں موجود ہیں حقیقت کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے. ہم اندھے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ کس زیدی نے ایران کا بارڈر کھلوایا. آج لوگوں کے گھروں کو اور مسجدوں کے اوپر تالے لگوا رہے ہو, اس وقت ایران کے بارڈر کو سیل نہیں کیا اور بکواس کرتے ہو کہ مولویوں نے یہ پھیلایا ہے. مسجدوں کے دشمن چائنا میں کون سی مسجد سے پھیلا بتائیے, اٹلی میں کون سی مسجد سے پھیلا ہے؟ جن اسلامی ممالک میں نماز قائم ہے نا, آج بھی سٹیٹکس اٹھائیے, مسلم ممالک کو اللہ تعالیٰ نے ابھی وبا سے محفوظ رکھا ہوا ہے. کفر کے اوپر حرام. اور پھر یہ بھی بات دکھ ہوتا ہے, حرام تو مسلم ممالک نے نہیں چھوڑا. ماشاءاللہ ایسے ایسے علماء موجود ہیں جو ساری زندگی خود کو عالم دین اور محدث اور فقیہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہے ہیں, جو کبھی جن کو جرت نہیں ہوئی کہ سود کے خلاف فتویٰ لکھ دیں, سینمے کے خلاف فتویٰ لکھ دیں, میوزک کنسرٹ کے خلاف فتویٰ لکھ دیں. ابھی حکمران اشارہ ابرو کرے گا, مسجد بند کر دی جائے گی. سینما نہیں بند کرنا, میوزک کنسرٹ کے خلاف فتوے نہیں آئیں گے. جنہوں نے دیے ہیں وہ ہماری سر آنکھوں پہ ہے. لیکن آپ خود مطالعہ کیجئے, وہ علماء جو کنسرٹ میوزک پروگراموں بدکاری اور فحاشی کے اڈوں کے خلاف فتوے نہیں دے سکتے, وہ مسجد بند کرنے کا فتویٰ سب سے پہلے دیں گے. ہم کس بندے کے سامنے جا کے رونا روئیں؟ چائنا جی حرام کھاتا تھا, چمگادڑے کھاتا تھا, ہم حلال کھاتے ہیں. ملک کے اندر بینکی نظام کس مسلمان ملک میں نہیں ہے؟ ہمارے لیے ایک بہت توحید کی ریاست تھی, ہے ایک نمونہ تھا. لیکن افسوس اور دکھ کی بات ہے وہاں پہ بھی سود کے ادارے کھلے ہوئے ہیں, وہاں پہ بھی لیز تو جائز ہے. کس نے حرام چھوڑا ہے؟ حرام سے اگر وائرس آیا ہے تو پھر حرام سے توبہ بھی کرو. میں صدق کے دل سے سمجھتا ہوں, میں اللہ کی قسم کوئی ایک مسلم حکمران آگے بڑھے, مسلمانوں کی اس طرح قیادت کرے. دکھ ہوتا ہے نا, پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ ٹرمپ یوم دعا منا رہا ہے, اٹلی کا وزیر اعظم اللہ کی طرف دیکھ رہا ہے. ہمارے مسلمان کسی حکمران کو یہ توفیق نہیں ہو رہی کہ وہ آگے بڑھ کے لوگوں کی رہنمائی کرے کہ آ جاؤ اللہ کے دربار میں, میں آج کے بعد ملک سے سود ختم کرتا ہوں, آ جاؤ اللہ کے دربار میں. اللہ نے کہا تھا گھروں میں قرار پکڑو, میں آج کے بعد فحش عورتوں کو, میرا جسم میری مرضی والی عورتوں کو معاشرے میں نہیں پھرنے دوں گا. ایک وائرس کے خوف سے یہ بدماش عورتیں گھروں میں ٹک گئیں, اللہ کے حکم سے نہ ٹکی. کوئی حکمران آگے بڑھ کے یہ اعلان کرے تو صحیح, دیکھیں آسمان سے کیسی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, ہو جائیں گی. یہ اب بندہ اپنے بریلوی اور دیوبندی بھائیوں کو کیا کہے, بس میں اتنا ہی کہتا ہوں, اگر 5 اذانوں کے وقت مسجدیں بری ہوتی تو ہمیں 6ویں اذان کی ضرورت نہیں پڑتی. آج اگر حکومت کا امکان لگ رہا ہے جبر کے ساتھ مسجد بند کرنے کا, اگر مسجد بند ہو گئی تو آپ نے اپنے گھروں کے اندر ہر نماز کے وقت اذان دے دینی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس کے علاوہ وہ 5 وقت جو سنت سے ثابت ہیں, آپ نے اس وقت اذان دینی ہے, اپنے گھر والوں کو جمع کر کے جماعت بھی کرانی ہے. اگر مسجدوں کے اوپر پابندی لگی, اگر پنجاب میں ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا, اور میرے بھائیوں اگر حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کے گھر, فلاح کے گھر, رحمت کے گھر, شفا کے گھر, عافیت کے گھر, یا تو یہ سبق پڑھانا نہیں تھا, یا تو ہمیں پھر دین کا سبق سکھلانا نہیں تھا. یہ میں ان علماء سے گلہ کر رہا ہوں. یا تو پھر ہم اپنے دعوے میں جھوٹے تھے, مان جائیے کہ مسجدوں سے شفا نہیں ملتی, مسجدوں سے رحمت نہیں ملتی. معاذ اللہ, کیا ہمارے بھی یہ دعوے ان پھونکے مارنے والے پیروں کی طرح تھے؟ ملک کے اندر عجیب و غریب فضا قائم کی جا رہی. علماء کو ساری کمپین مسجدوں کے خلاف چل رہی ہے, بجائے یہ احتیاطی تدابیر مجھ سے سنیے, احتیاط کریں. میں نے مسجد کے باہر آپ کے سامنے لکھ کے لگایا, جن احتیاطی تدابیر کے اندر کوئی شرعی حکم متصر نہ ہو رہا اس کو اپنانا چاہیے. کیا حرج ہے؟ شرعی حکم متصر نہیں ہو رہا. آج کل نہ آپ مصافحہ کریں, نہ ایک دوسرے سے گلے ملیں, گھر سے وضو کر کے آئیں, سنتیں پڑھ کے آئیں, صرف فرض نماز ادائیگی کر کے فوراً چلے جائیں, کوئی مسئلہ نہیں.
اس سے زیادہ کیا احتیاط کریں؟ تم نے ہسپتالوں کے اندر عورتوں کو اٹینڈ نہیں کیا، بیچاری رو رہی ہیں، کرونا کا مریض ایسے ہو گیا جیسے دہشت گرد ہے یا خود کش بمبار ہے. یہ انسانی سلوک ہو رہا ہے. اللہ کی قسم یہ المیہ ہے، مذاق کی بات نہیں ہے، یہ دکھ اور افسوس کی بات ہے. ہمارا حکمرانوں سے مطالبہ ہے لانگ ڈسٹنس شاور، اگر خدا نہ خواستہ کوئی کرونا کا مریض فوت ہو جائے، جیسے زندہ کو اٹینڈ کیا جاتا ہے میت کو بھی اٹینڈ کیا جائے، اس کا بھی ایک احترام ہے. لانگ ڈسٹنس شاور سیٹ کے ساتھ اس کو غسل دیا جائے ہاتھوں میں دستانے چڑھا کے. اگر زندہ کو اٹینڈ کیا جا سکتا ہے میت کو کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ یہ اپنی ذمہ داریاں نہیں پورا کرنا چاہتے.